آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ دن کے 12:30 ہوئے ہیں۔ اب آپ عارف حسین سے خبریں سنیے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ ایک خود انحصار اور ترقی یافتہ بھارت کی تعمیر کے لیے فن اور مصنوعی ذہانت نیز سائنس اور سنسکاروں کا موجود ہونا اہم ہے۔ انہوں نے جنرل زوراور سنگھ آڈیٹوریم، یونیورسٹی آف جموں میں پاور گرڈ کارپوریشن آف انڈیا لمیٹڈ کے زیر اہتمام قوی سمیلن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شاعروں اور قلمکاروں کو مل کر قوم پرستی اور یکجہتی کو دوام بخشنے کے لیے کام کرنا چاہیے تاکہ وادی کے نوجوانوں کو علیحدگی پسند نظریے سے دور رکھا جا سکے۔ شری کیلاش جوتش اینڈ ویدک سنستھان ٹرسٹ کے صدر مہنت روہت شاستری نے راج بھون جموں میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات کی۔ انہوں نے سکاش جموں کے طلباء میں سنسکرت زبان کو فروغ دینے کے لیے ایل جی کی کوششوں کو سراہا۔ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل جموں کے چیئرمین بھارت بھوشن، پدم شری اعزاز یافتہ اور بھارت کے سابق ثقافتی سفیر بلونت ٹھاکر اور فیڈریشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری آف انڈیا کے ایک وفد نے بھی لیفٹیننٹ گورنر سے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ ان کی سرکار لوگوں کو بجلی سپلائی کی بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ سری نگر میں نیشنل کانفرنس، جس کے وہ نائب صدر بھی ہیں، کی مجلس عاملہ کے 2 روزہ اجلاس کے اختتام پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ لوگوں کو درپیش تمام مسائل حل کیے جائیں گے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ پارٹی اجلاس کے دوران 7 قراردادیں منظور کی گئیں۔ چیف سیکریٹری اٹل ڈلو نے کہا ہے کہ تعلیم کے شعبوں سے جڑے جدید تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ وہ کل جموں میں ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ کے دوران محکمہ اسکولی تعلیم کی کارگزاری کا جائزہ لے رہے تھے۔ اس موقع پر مرکزی وزارت تعلیم کو بھیجے گئے 5 سالہ منصوبے اور کیندریہ ودیالیوں اور جواہر نوودیا ودیالیوں کے قیام کی پیش رفت کے بارے میں خصوصی نکات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیف سیکریٹری نے کہا کہ سرکاری اسکولوں میں فری میلز، وردی اور ٹیکسٹ بک کی مفت فراہمی کے باوجود بھی داخلے کی شرح کافی کم ہے۔ انہوں نے متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ سرکاری اسکولوں میں داخلے کو فروغ دینے کے لیے پختہ اقدام کریں۔ ٹرانسپورٹ محکمے کی سیکریٹری اونی لواسا نے جموں میں منعقدہ ایک میٹنگ کے دوران موٹر وہیکل ڈپارٹمنٹ کی کارگزاری کا جائزہ لیا۔ انہوں نے واہن اور سارتھی پلیٹ فارم کے ذریعے عوام کو فراہم کی جا رہی خدمات میں حائل تکنیکی رکاوٹوں کو فوری طور دور کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے الیکٹرک وہیکل پالیسی کو متعارف کرنے اور ای رکشہ کے کرایہ مقرر کرنے پر زور دیا تاکہ مسافروں کو کسی قسم کی دقتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسٹیٹ ٹیکسز ڈپارٹمنٹ کے کمشنر پی کے بٹ نے محصولاتی نظامت کو بدلتے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ کرنے اور دھوکہ دہی کے واقعات کا پتہ لگانے میں جدید ٹیکنالوجی کے رول کو اجاگر کیا ہے۔ کمشنر موصوف نے ان باتوں کا اظہار حال ہی میں تشکیل دیے گئے جی ایس ٹی انالیٹکس اینڈ فراڈ ڈیٹیکشن پورٹل کے تعلق سے ایک صلاحیت سازی ورکشاپ سے خطاب کرنے کے دوران کیا۔ جموں کشمیر یونین ٹیریٹری لیول بینکرز کمیٹی نے کل آپ کی پونجی آپ کا ادھیکار مہم کے تحت جموں کشمیر کے مختلف اضلاع بشمول کپواڑہ، کلگام، کٹھوعہ اور ڈوڈا میں انکلیمڈ بینک رقومات کی نشاندہی، تصدیق اور اس پر دعویٰ کرنے کے عمل میں متعلقین کی تسہیل اور انہیں مشاورت دینے کے لیے خصوصی کیمپس منعقد کیے۔ کٹھوعہ میں مذکورہ کیمپ کی رہنمائی ڈپٹی کمشنر کٹھوعہ راجیش شرما، جبکہ ڈوڈا میں ضلع کے ڈپٹی کمشنر ہرویندر سنگھ نے کی۔ کپواڑہ میں ڈی ڈی سی چیئرمین عرفان سلطان پنڈت پوری، جبکہ کلگام میں جموں کشمیر بینک کے زونل ہیڈ اننت ناگ خاور معراج کی نگرانی میں کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر نصیر احمد وانی نے کل جموں کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن بیمنا کا دورہ کر کے وہاں کشمیر صوبے کے لیے ٹیکسٹ بکس کی تقسیم کاری کے کام کا جائزہ لیا۔ انہوں نے تمام زونل سطح کے افسروں کو ہدایت دی کہ وہ طلباء تک کتابوں کی بروقت فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ٹھوس اقدام کریں۔ انہیں جانکاری دی گئی کہ وادی کے 61 زونز میں پہلے ہی تقسیم کاری کا عمل تکمیل کو پہنچایا گیا ہے اور باقی ماندہ عمل دسمبر کی 2 تاریخ تک مکمل ہوگا۔ جموں کشمیر میں جی ایس ٹی اصلاحات سے بنیادی سطح پر لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ ان اصلاحات سے مجموعی طور پر روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہونے والی متعدد چیزوں اور حیات بخش ادویات کی قیمتوں میں بھی کمی واقع ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ سیاحتی سیکٹر میں بھی جی ایس ٹی کی شرحیں کم ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔